پیار کی باتیں ہو رہی ہیں، آج محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، آج ثقافت کی باتیں ہو رہی ہیں، اپنے ورثے کی بات ہو رہی ہے. لوگ یونائٹڈ فرنٹ کے ساتھ یہ فیسٹیوٹی منا رہے ہیں اور اسی کی ضرورت ہے پاکستان کو، اسی کی ضرورت ہے. ہم بھی مریم نواز شریف صاحبہ بھی چاہتی تو 2 سال جو ان کے پاس تھے وہ عوامی خدمت نہ کرتی. وہ کیا کرتی؟ وہ بچوں کو لیپ ٹاپ نہ دیتی، وہ بچوں کو اسکالرشپس نہ دیتی، وہ بچوں کو یہ نہ کہتی کہ پرفارمنس پہ بات کرو، وہ بچوں کو یہ نہ کہتی کہ آپ اپنی پرفارمنس اور اپنی حکومت سے یہ سوال پوچھیں کہ پرفارمنس کدھر ہے، ان کی خدمت کدھر ہے. وہ بھی چاہتی تو یہی کرتی کہ جلا دو، مار دو. ہم بھی دوربینیں لگا کے دیکھتے کہ جیلوں میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح ان کو برتاؤ کیا جا رہا ہے. جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ کے سیل میں کیمرے لگائے گئے تھے، شہباز شریف صاحب کو کرسی نہیں دیتے تھے کہ ان کے نماز پڑھنے کے لیے ان کی کمر میں درد تھی. اس قسم کے لوگ تھے. لیکن مریم نواز شریف نے، شہباز شریف نے اس ملک کا سوچا. انہوں نے ان بچوں کے مستقبل کا سوچا. ان بچوں کو جن کو پیٹرول بمز دیے گئے، ان کے ہاتھوں میں اسکالرشپس میرٹ پہ دی گئی، ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس دیے گئے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل نے، ہمارے بچوں نے، ہماری پوری عوام نے جو کال تھی اس کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ اس کو ریپلیس کیا ہے اس فیسٹیوٹی کے ساتھ. تو میں آپ سب کو آج پاکستان مبارکباد کا مستحق ہے. میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ صبح 5 بجے یہ فیسٹیول انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گا اور اس کے بہت زیادہ لیسن لرنڈ ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اتنی مائنیوٹس ڈیٹیل تک مریم نواز شریف صاحبہ نے کام کیا ہے کہ 200 کلینک آن ویلز، 25 فیلڈ ہاسپٹلز، سارے جو تھے اس کا جال بچھایا گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پر طبی امداد جو ہے وہ مل سکے اور لوگوں کو وہ ایکسس مل سکے تاکہ کوئی دیر نہ ہو جائے اور کسی کی جان نہ چلی جائے. تو اس لیول تک مریم نواز شریف صاحبہ سوچتی ہیں اور لوگوں کا خیال رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ایک کامیاب فیسٹیول، ایک کامیاب بسنت جس میں ہر کسی نے خوشی منائی، ہر کسی نے اپنی ثقافت منائی، اپنا کلچر منایا. تو صبح 5 بجے مریم نواز شریف صاحبہ نے ایز اے ریوارڈ آف کمپلائنس اور جو ہیپینس ہے، جو جذبہ ہے، جو منائی جا رہی ہے بسنت، اس کو ختم کرنے کا ٹائم صبح 5 بجے کا ہے. میں سب سے درخواست کروں گی کہ جس طرح آپ نے 5، 6، 7، 8 کو کمپلائنس دی ہے، اسی طرح آپ لوگ صبح 5 بجے اس کو ختم کریں گے. اور انشاءاللہ جو ہمارا لیسن لرنڈ ہے وہ کل مریم نواز شریف صاحبہ پورا ایک جو ہم نے سیکھا اس سے، جو اس کے نتائج ہیں، اور میرے ساتھ پوری ایڈمنسٹریشن یہاں کھڑی ہے. میں ان کو بھی، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ جب خوشیاں منا رہے تھے یہ فیلڈ کے اندر تھے. انہوں نے دن رات کام کیا، انہوں نے دن رات پورا آپ کے لیے ایک نظام جو تھا، جو ویژن تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اس کے مطابق یہ پورا جو فریم ورک تھا، پوری مشینری تھی، اس نے کام کیا. یہ سب بھی شاباش کے مستحق ہیں. لیکن آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کی فتح ہوئی ہے، پنجاب کی فتح ہوئی ہے، اور وہ لاہور جو 6 سال 7 سال بیڈ ایئر کوالٹی، اسموگ اور برے حالات، یہاں سانس نہیں لیا جاتا تھا، اس کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا. بلکہ جہاں لاہور جو ہے وہ ہارٹ آف کلچر، ہارٹ بیٹ آف کلچر آف پاکستان ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1.5-2 سال میں ایئر کوالٹی کے اوپر کام کیا. آج آپ نے پتنگیں صاف آسمان میں آپ کو نظر آ رہی تھیں، وہ بھی ایک ایئر کوالٹی جس پہ کام ہوا ہے. بہت کام ہونا ہے، لیکن جس قسم کا کام 1.5-2 سال میں ہوا ہے اس کے نتائج ایئر کوالٹی میں بھی بہتر آ رہے ہیں. اور لاہور دوبارہ سے دنیا کے نقشے کے اوپر اپنی ثقافت، اپنے کلچر، اپنی فیسٹیوٹی کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے. تو صبح 5 بجے ہم سب مل کر بسنت کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ختم کریں گے، اس کو اسی طرح کمپلائنس دیں گے. اور میں سلوٹ کرتی ہوں نواز شریف صاحب کو، جنہوں نے لاہور کو، پنجاب کو اور پاکستان کو اس کی ثقافت اور اس کا جو فیسٹیول ہے وہ لٹایا ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا میڈم، یہ ایک تو نا سی ایم پنجاب کا بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا پنجاب کی ثقافت کو بحال کرنے کا، اور اس ثقافت کو بحالی میں جہاں ایڈمنسٹریشن کا بڑا کام ہے، لاہور پولیس کا 98% کام لاہور پولیس کا ہے. لیکن یہ بتا دیجیے کہ مستقبل میں بسنت جو ہے وہ لاہور میں ہوگی یا پورے پنجاب میں ہوگی؟ دیکھیں، پولیس نے تو، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پولیس کا کام ایک تو مشکل بھی ہوتا ہے
کیونکہ پوری مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے, سرویلنس کرنی ہوتی ہے. پہلی دفعہ آپ کی چھتوں کی پورے جو بسنت کے جہاں جہاں ہاٹ اسپاٹس تھے, ریڈ زون, گرین زون, یلو زون, اس کی تھرمل ڈرون کیمرا سیف سٹی کے ذریعے اس کی سرویلنس ہوئی ہے. اس سے پہلے کبھی بھی نہ ہم نے یہ سوچا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور سے سیف سٹی کو 41 ڈسٹرکٹس میں اس کے پورے جال کو بچھایا اور ہم اگلی قسط میں یونین کاؤنسل لیول تک جا رہے ہیں. تو آپ کا جو سوال ہے وہ کل وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں, ہمارا جو لیسن لرنڈ ہوگا, پوری جو مشینری ہے, پورے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے, ٹرانسپورٹ ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, جہاں یہ سارا اسپیشل برانچ ہے, جہاں یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ کمپائل ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ کل اور بہت جلد یہ فیصلہ وہ کریں گی. وہ پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ ان کا دل کرتا ہے کہ پورے پنجاب میں بسنت ہو, اسی طرح SOPs کے ذریعے. لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو انہوں نے کرنا ہے اور وہ فیصلہ وہ اناؤنس بھی کریں گی. اور انشاءاللہ ہم اگلے سال اس سے زیادہ بھرپور جو ہے وہ بسنت دیں گے. میڈم ایک عوامی جو ہے نا وہ شکایت سامنے آئی, جو نوجوان لڑکے لڑکیاں اور شہری تھے وہ گڈے پتنگیں خریدنے گئے لیکن مہنگائی ہاتھ نہیں لگانے دیا. اس کو کیسے ایڈریس کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک پہلی دفعہ تھی, پائلٹ لاہور میں ہوا, اور جس وقت ہمیں پتہ چلا کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی کمی ہے, فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے KPK سے آنے کی ڈور کی اجازت دی, گڈوں کی بھی اجازت دی, فیصل آباد, گجرانوالا اور سیالکوٹ سے قصور سے بھی اجازت دی, کیونکہ پروڈکشن صرف لاہور میں ہو سکتی تھی, اس کی بھی اجازت دی. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ محلے کی سطح پر کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشنز کو رجسٹر کیا گیا پہلی دفعہ. یہی سپلائی ڈیمانڈ, ان سے بھی ہمیں یہی فیڈ بیک آئی کہ ایک تو انہوں نے وائلیشن دیکھنی تھی, اوپر سے سپلائی ڈیمانڈ, تو فوری طور پر اس کو کھولا گیا. انشاءاللہ جو پروڈکشن تھی وہ ہم نے 2 مہینے اجازت دی تھی, 2 مہینے 1 مہینہ اجازت دی تھی پروڈکشن کی. تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے, جو کمپلائنس تھی اس کو دیکھتے ہوئے, اگلے دفعہ اس عرصے کو بھی بڑھایا جائے گا کہ تاکہ پہلے ہی اتنا زیادہ جو سٹاک ہے گڈوں کا اور ڈوروں کا وہ اویلیبل ہو اور لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ. لیکن ابھی بھی میں یہ کہوں گی کہ لاہوریوں نے بھرپور پتنگ بازی کی ہے, بھرپور بسنت منائی ہے, اور پورے پاکستان سے, اوورسیز سے جو لوگ آ رہے تھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کروں کہ میں کل کسی کو ملی تو انہوں نے کہا کہ میرے والد اور میرے جو تایا تھے انہوں نے 20 سال سے آپس میں بات چیت نہیں کی تھی, اور بسنت پہ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور وہ اوپر گڈیاں اڑا رہے ہیں. تو یہ وہ پازیٹیوٹی ہے جس کا ہمارے مائنڈ سیٹ پہ, ہمارے جذبات پہ, ہمارے ایموشنز پہ, ہماری سوسائٹی پہ جو کلچر ہے اس کی پازیٹیوٹی کس طرح آتی ہے. ڈپلومیٹ سے پڑے آئے تھے سارے جی, پورا اسلام آباد کے واقعے کی وجہ سے تھوڑی سی ایڈوائزری ایشو ہوئی تو ان کو واپس جانا پڑا, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ, انہوں نے بسنت بھی منائی, US کاؤنسلیٹ میں بنائی, UK نے بنائی, تھائی لینڈ نے بنائی, فرانس نے بنائی. تو یہ پورا جو فرینچ ایمبیسڈر آئے ہوئے تھے انہوں نے منائی, جنرل کاؤنسل جو تھے ان لوگوں نے لاہور میں بسنت منائی. یہی وہ کلچرل ڈپلومسی ہے, یہی وہ شناخت ہے پاکستان کی جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے واپس آ رہی ہے. پاکستان کی ترقی ہو رہی ہے, پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, پنجاب میں جو ترقی ہو رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. بڑا اچھا فیسٹیول گزرا 3 دن کا, کیا لگتا ہے جب اگلے سال ہوگا تو 3 دن بڑھائے جائیں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پتنگ بازی کہاں سے سیکھی تھی؟ آپ نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آپ نے تو بالکل بسنت والے کپڑے میں, میرے ساتھ آؤ. تو پتنگ بازی ہمارے گھر میں شروع سے, میرے کزن ہیں, خالہ کے بیٹے, ان کے گھر بہت بڑی بسنت ہوتی تھی, تو انہوں نے ہمیں گڈی اڑانی سکھائی. اور ہم خود بچپن میں جب ہم کالج میں تھے, یونیورسٹیز میں تھے, تب بسنت ہوتی تھی, تو ہم نے بسنت بھی منائی ہوئی ہے. تو تب سے میں نے گڈی اڑائی, لیکن مجھے بھول گئی تھی, میں سمجھتی تھی بھول گئی ہے, لیکن جب میں نے دوبارہ اڑائی تو وہ بالکل مجھے اسی طرح یاد تھی. اور جو بسنت ہے وہ ویسے بھی سیٹرڈے سنڈے کو ہی ہوتی تھی ہمیشہ سے, ہم نے فرائیڈے اس میں ایڈ کیا تھا, تو اسی کے مطابق انشاءاللہ اگلے سال بھی منائیں گے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ لاہور میں جو ہے لاہور بازی کے بعد کتنے لوگوں پر FIR درج کی گئی ہیں SOPs کی وجہ سے؟ اور دوسری بات, تحریک تحفظ عین پاکستان نے آج احتجاج کی کال دے رکھی تھی. تحریک انصاف والوں کا گلہ ہے کہ ان کے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. جو آپ کا آخری ہے وہ ناکامی کی علامت ہے, جو کیونکہ روتے وہی لوگ ہیں. اور ہمیں 3 دن, سچی بات آپ کو بتاؤں, 4 دن ہم تو خوشیاں منا رہے تھے, ہم تو بسنت منا رہے تھے, ہم تو پتنگیں اڑا رہے تھے اور فیسٹیوٹی منا رہے تھے.
تو ہمیں اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز ہم نے نہیں دیکھی، بلکہ ہم مینج کر رہے تھے اس بسنت کو ایک اچھے طریقے سے ہو. مریم نواز شریف صاحبہ اس کو مانیٹر کر رہی تھیں، اور ہماری ترجیح اور پرائیورٹی جو تھی وہ بسنت تھی، اس کی مینجمنٹ تھی. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹیم نے ایک بھرپور بسنت منائی ہے. تو فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے کہ آپ نے بسنت منانی ہے، اپنے فیسٹیولز منانے ہیں، پاکستان کے اندر خوشیاں منانی ہیں، اور نفرت اور ان تمام چیزوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، جڑ سے ختم کرنا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد اب یہی ہے. میڈم یہ بتا دیجیے، دیکھیں ایس او پی کی خلاف ورزی ہے. اس پورے کا ایک پری پلان تھا بسنت کا، ایک شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پلان تھا، اور اس کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ کل انشاءاللہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پری میں کیا کمپلائنس تھی، ڈیورنگ کیا کمپلائنس تھی، اور آفٹر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج صبح 5 بجے جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑھایا ہے ٹائم، اس کے بعد وائلیشن نہیں ہوگی، کیونکہ ہم سب انشاءاللہ فیصلہ لاہوریوں نے کرنا ہے کہ اگلے سال بسنت ہونی ہے کہ نہیں ہونی. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ جیسا کہ لاہور میں بسنت کے 3 دن جو ہے غیر ملکیوں کی بہت بڑی تعداد لاہور کا انہوں نے رخ کیا، ساتھ ہی ساتھ دوسرے ممالک میں مقیم پاکستانی وہ بھی جو ہے وہ لاہور پہنچے. پاکستان بھر سے جو ہے وہ شہری جو ہے وہ لاہور میں جو ہے بسنت منانے کے لیے آئے تھے. تو اب جو آنے والا سال ہے اس میں بسنت تہوار کے اوپر پنجاب بھر کے شہریوں کی یہ خواہش ہے کہ کیا دوبارہ جب بسنت آئے گی ہمیں بھی بسنت منانے کی اجازت ہوگی. اور دوسرا یہ بھی کلیئر کر دیجیے گا کہ جیسا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ٹائم جو ہے وہ اس میں توسیع کی ہے، وہ کل 5 بجے تک ہے یا آج 5 بجے تک؟ وہ آج صبح 5 بجے تک ہے. آج صبح 5 بجے یہ فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے کہ کیونکہ اتنی کمپلائنس ہے اور اتنی فیسٹیوٹی ہے، اتنے جذبات ہیں، تو اس کے مطابق انہوں نے ایز اے ریوارڈ، ایز اے ایک گڈ جیسچر یہ کہا ہے کہ لاہوری اور زیادہ خوشیاں منا لیں، پاکستان پنجاب اور زیادہ خوشیاں منا لیں. تو آج صبح 5 بجے تک کی یہ ایک ایکسٹینشن دی گئی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ صبح 5 بجے پتنگ بازی ختم کر دیں گے، اور بسنت چاہے اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب کل یہ اناؤنس کریں گی کہ اگلے سال کب بسنت ہوگی اور انشاءاللہ کن کن جگہوں کے اوپر ہوگی.